یہ کتاب السنہ جو ہے میری کتاب کا مسودہ ہے، ابھی جو ہے ابھی تالیف اس کی مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس پر کام ہو رہا ہے، تو کتاب السنہ اس کا مسودہ، اس میں سے سنتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، سب سے پہلے لباس کی سنت ہے، کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کا تعارف اور اس کا نکھار دکھاتا ہے، کہ اس میں شخصیت نکھرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتیں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد و جہاں ہیں، ان کی لباس کی خوبصورتی، ان کی خوش لباسی، ان کا ذوق سلیم کتنا نفیس اور عمدہ ہے۔ لہٰذا اس لیے جو لباس کی سنتوں سے آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ باقی سنتیں، کھانے کی سنتیں انسان کی ذاتی ہیں، سونا انسان کی ذاتی، بہت سی انسان کی سنتیں انسان کے اپنے پردے میں، لیکن لباس تو ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے آتا ہے تو لباس سے ہی، اور آج کی خاص طور پہ مغربی دنیا، آج کی ماڈرن دنیا، ویسٹرن ورلڈ تو لباس سے ہی کسی شخصیت کو جو ہے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی لباس کا جو ذوق ہے، ان کی خوش لباسی، آج کی جو رنگا رنگ جو ورائٹی کے اندر بھی ان کی لباس کی شخصیت اس قدر جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سادگی اور خوبصورتی، یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لباس میں شامل ہیں، اس لیے لباس کی سنتیں آپ سے جو ہے وہ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ لباس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، لباس حق تعالی شانو کی ایک بیش بہا نعمت ہے جو سطر پوشی اور اظہار زینت کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو سطر پوشی ہوتی ہے انسان کا سطر، اور مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر سر سے لے کے پاؤں تک، پورا بدن سطر۔ تو سطر پوشی کے لیے آتا ہے اظہار زینت، لباس پہن کے انسان جو ہے خوبصورت اور زیب و زینت اس پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا لباس ہی کافی ہے جو دار آخرت کی طرف کوچ کرتے وقت پہنا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لنگی باندھ لی، اوپر جو ہے ایک احرام کی طرح کپڑا باندھ لیا، تو بس یہ دو کفنیاں کافی ہیں، کیونکہ انسان کو دنیا کے سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہ دو ہی چیزیں اصل ہیں۔ نمود و نمائش اور کبر و فخر کے لیے لباس ہرگز نہ پہنے۔ لباس جو ہے نمود و نمائش کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے پر حاوی ہونے کے لیے اس نیت سے لباس کبھی نہ پہنے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں اس نیت سے لباس پہنتا ہے کہ دوسروں پر چھا جاؤں، دوسروں پر جو بڑائی ہو جائے لباس پہن کے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کل روز قیامت میں اللہ ذلت کا لباس پہناتے ہیں۔ یہ نیت نہ کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے جو ہے وہ آپ اس لباس کو پہنیں، اپنی جو ہے ذاتی تسکین کے لیے اور راحت کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے پہنیں گے تو لباس پہننا آپ کے لیے محبوب ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تو نمود و نمائش و کبر و فخر کے لیے لباس ہرگز نہ پہنے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ لباس اپنی آسائش کے لیے پہنے۔ آپ کو جیسے آسائش ہوتی ہے ویسے لباس پہنے۔ اس لیے سے اس حوالے سے بہترین اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کو ماڈل بنانا ہے، رول ماڈل بنانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ آپ ان کی شخصیت کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اچھا، اس حوالے سے بہترین اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اپنا کر نہ صرف دارین کی سعادت حاصل کرے بلکہ اللہ کا محبوب بن کر مغفرت کی بشارت پائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو گے تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جب محبوب بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، میری اداؤں پہ مر مٹو۔ میں کھاتا کیسے ہوں، پیتا کیسے ہوں، اٹھتا کیسے ہوں، بیٹھتا کیسے ہوں، لباس کیسی ہے، تراش خراش کیسی ہے، کہ زندگی کا طرز عمل کیسا ہے، گفتار و رفتار کیا ہے، ایک ایک میری سنت جو اس کو تم اپناؤ۔ جب سنتوں کو اپناؤ گے، فاتبعونی، جب میری سنتوں کو اپناؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
ظاہر ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی میں سجانے سے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جب محبوب بن جائیں گے تو یغفر لکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھو مغفرت ملی اور محبوبیت بھی ملی۔ چنانچہ لباس کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مومن مسلمان حرز جان بنائے۔ سنت نمبر 1، کرتا پہننا سنت ہے، کرتا پہننا سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا، آپ کو کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ ریفرنس کیا ہے؟ شمائل ترمذی صفحہ 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 156 جلد 1۔ تو گویا کہ شمائل ترمذی کے اندر جو یہ حدیث ہے کہ آپ کو کرتا سب سے زیادہ پسند تھا، لہذا کرتا پہننا سنت۔ سنت نمبر 2، سوتی کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا سنت، پھر سوتی کرتا پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بیت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتی کرتا پہنا ہوا تھا۔ تو گویا کہ یہ حوالہ ہے، اور یہ کس کتاب کا حوالہ؟ کہ ابو نعیم سیرت خیر العباد صفحہ 464 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 156 جلد 1۔ تو گویا کہ احادیث کے اندر یہ آیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ بیت رضوان کے موقع پر آپ نے سوتی کرتا پہنا ہوا تھا، لہذا سوتی کرتا پہننا جو ہے یہ کیا ہوا؟ سنت ہو گیا۔ سنت نمبر 3، کرتا ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے، نصف پنڈلی تک۔ تو کیا کرتا ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے۔ حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی جو ہے نصف پنڈلی تک پہنا کرتے تھے، آپ لنگی نصف پنڈلی تک پہنا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہی حیت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے نصف ساق، آدھی پنڈلی تک کرتا پہنتے تھے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو ہے وہ حیت تھی۔ تو گویا کہ سنت، اور حوالہ جو ہے شمائل ترمذی صفحہ نمبر 9۔ نوٹ: جس طرح پاجامہ، لنگی تہمت کے ٹخنوں سے نیچے ہونے کی ممانعت ہے کہ پاجامہ جو ٹخنے سے نیچے نہ ہو، لنگی نیچے نہ ہو، تہمت جو ہے یعنی تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، شلوار وغیرہ نیچے نہ ہو، تو اس کی ممانعت ہے، اسی طرح کرتے کے ٹخنے سے نیچے ہونے کی بھی ممانعت ہے۔ تو جیسے ان پاجامہ اور شلوار اور یہ لنگی یہ ٹخنے سے نیچے ہونا ممنوع، ایسے اوپر سے آپ نے جو کرتا پہنا وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تک جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے بارے میں فرمایا ہے، تہمت کے بارے میں فرمایا وہی قمیص یعنی کرتے کے بارے میں بھی ہے۔ تہمت کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ جو تہمت کا حصہ ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو فرمایا یہی جو ہے ارشاد آپ کا جو ہے کرتے کے بارے میں بھی، اگر کرتا آپ کا اتنا لمبا ہے کہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، فرمایا وہ بھی ارشاد یہاں پر جب وہ صادق آئے گا کہ جہنم میں جلایا جائے گا، لہذا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ریفرنس: آداب بہقی صفحہ نمبر 355 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ نمبر 171 جلد 1۔ مسئلہ: نیز کرتا یا تہمت اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تب بھی جائز ہے، یعنی این ٹخنوں سے اوپر ہو، نصف ساق تک آپ نے نہیں پہنا بلکہ نیچے کیا، این ٹخنے کی بالکل اوپر تک ہے، تو نیز کرتا یا تہمت، کرتے سے مراد ہے کوئی جبہ پہن لیا، آج کل جو توپ پہنتے ہیں، توپ ہے وہ این ٹخنے سے اوپر ہے تو تب بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تہمت جس میں کرتا قمیص بھی داخل ہے، تو مومن کا تہمت جو ہے نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، یہ ارشاد فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ آپ کا ارشاد ہے کہ نصف پنڈلی اور جو پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو حرج نہیں۔ اب ٹخنا اور پنڈلی اس کے بالکل ٹخنے سے اوپر تک ہے، ٹخنے
سے نیچے نہیں لٹک رہا، ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان تک بھی ہے تو فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی ہے کہ نصف اگر پنڈلی تک نہیں کرنا چاہتا اور نیچے لٹکانا چاہتا تو بس ٹخنے سے اوپر رہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ جو ہے 294، سنن ابن ماجہ سیاسی تک یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 170 جلد 1۔ نوٹ، اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی کے درمیان تک مقدار مشروع ہے اور نصف پنڈلی تک مقدار مسنون ہے اور ٹخنوں تک مقدار مباح اور جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی کے درمیان اگر مقدار تو یہ مشروع ہے، ٹھیک، اور نصف پنڈلی تک اگر ہے تو یہ مسنون ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت یہ تھی۔ اور ٹخنوں تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو لیکن ٹخنوں کو ڈھکا نہیں ہے، ٹخنوں تک ہیں تو یہ مقدار مباح اور جائز ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ حوالہ زرقانی علی المواہب صفحہ نمبر 9 جلد 5 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 170 جلد 1۔ سنت نمبر 5، کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے۔ یہ گٹے، یہ جو ہڈی ہے یہ گٹے، جیسے پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے ٹخنا کہلاتا ہے، ہاتھ کی یہ ہڈی یہ گٹا کہلاتا ہے، تو گٹے تک جو ہے وہ ہونا سنت ہے۔ اب کرتا آپ کے گٹوں تک ہونا سنت ہے۔ البتہ انگلیوں تک بڑا ہونا بھی ثابت ہے۔ اگر اتنا لمبا ہے کہ انگلیوں تک بڑا ہوا ہے، یہ انگلیوں تک بڑا ہوا، انگلی یہاں تک ہے بڑا ہوا ہے تو اس میں یہ بڑا ثابت ہے، مگر انگلیوں سے آگے تک نہ بڑھانا سنت ہے۔ اب اتنا نہ ہو تو انگلیاں ڈھک جائیں، تو انگلیوں تک اگر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے یہاں امریکہ وغیرہ کے اندر سردی کی وجہ سے ایسی جیکٹ ہوتی یا انگلیوں تک یہ لوگ یوں چل رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دستانے پہنے کی ضرورت پیش رہے اور سردی نہ لگے، ضرورت نہیں تو اس کو آگے کر لیتے ہیں ہاتھ ننگے۔ تو گویا کہ انگلیوں تک بڑا ہونا ثابت ہے، لیکن انگلیوں سے بھی آگے بڑھانا جو ہے یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ سنت نہیں۔ اسے فرمایا کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے، البتہ انگلیوں تک بڑا ہونا بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے آگے تک نہ بڑھانا سنت ہے، اس سے آگے نہ بڑھائیں، یہ جو ہے نہ بڑھانا سنت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کی آستین ہاتھ کے گٹوں تک ہوتی تھی۔ تو یہ حدیث کا حوالہ آ گیا، تو یہ آپ کی گٹوں، تو یہ گٹے ہیں تو گٹوں تک یہ آپ کی آستین ہوتی تھی۔ حوالہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سیرت الشامیہ صفحہ 463 جلد 7، اور اسے مسند بزار صفحہ 124 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 157 جلد 1۔ سنت نمبر 5، سفر میں تنگ آستین والی قمیص یا جبہ پہننا سنت ہے۔ سفر میں تنگ آستین والی قمیص یا جبہ پہننا سنت ہے۔ ایک کھلی آستین، جیسے یہ میرے کوٹ کی کھلی آستین، ایک ہوتی ہے اندر جو آستین جس میں بٹن لگا کے آپ نے کف والی قمیض کہتے کف بنا دی، تو فرمایا یہ کف والی قمیض جس میں بٹن لگا کے آپ نے اس کو تنگ کر لیا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سفر کے اندر تنگ آستین والا آپ جبہ پہنا کرتے تھے، وہ کھلا ہوا نہیں، بالکل یہ بٹن لگ کے جیسے ہم جو وہ کف بنا لیتے ہیں وہ فرما رہے۔ تو سفر میں تنگ آستین والی قمیص یا جبہ پہننا سنت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والا جبہ پہنے ہوئے تھے، سفر میں تھے اور تنگ آستین والا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا، یعنی وہ اوپر نہیں ہو رہی بلکہ آپ نے اندر سے ہاتھ نکال کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موزے کا مسح کیا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قمیض پہنی ہوئی ایسا جبہ جس کی آستین تنگ ہے، اتنی تنگ ہے کہ اوپر نہیں ہو رہی، لیکن آپ اندر سے ہاتھ نکال کے جو ہے وہ دھو رہے ہیں۔ جو صحابی یہ ساری کیفیت نقل کر رہا ہے، تو یہ دیکھو، تو وضو کیا تو آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موزے پر مسح کیا۔ حوالہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف صفحہ 863 جلد نمبر 2۔ نوٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوٹا تنگ آستین والا جبہ پہنتے تھے، یا سفر کے اندر چھوٹا تنگ آستین والا جبہ آپ پہن رہے ہیں، اس کا مطلب سفر کے اندر جو ہے ایک ایسا لباس ہو بالکل آپ کے بدن کو اچھی طرح جکڑ کے چلے، تو یہ سفر میں اچھا ہے،
بجائے اس کی اتنا کھلا ہو کہ سفر کے اندر آپ کو دشواری پیش آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سلیقہ ہمیں سکھا دیا کہ سفر میں آپ جو ہے وہ چھوٹا تنگ آستین والا جبہ پہن کے چل رہے ہیں، لہٰذا اگر ایسا لباس پہنا تو یہ عین سنت سفر میں۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 51 جلد 1، فتح الباری صفحہ 268 جلد 10 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ چنانچہ مدارج النبوہ میں ہے کہ سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لباس پہنتے تھے، لہذا اگر جو ہے کوئی شلوار کرتا کے بجائے شلوار قمیض پہنے، ایسی قمیض جو قمیض آپ کو پتہ کرتے کی نسبت تنگ ہوتی ہے، وہ کفوں والی ہوتی ہے، ایسی قمیض پہن کے آپ نے پہنا اور نیچے جو پاجامہ پہن لیا تو گویا کہ ایسا بالکل تنگ لباس آپ پہن کے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر میں جو وہ تنگ لباس پہنتے تھے۔ سنت نمبر 6، کھلا اور فراخ کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا ذرا کھلا اور فراخ ہونا چاہیے، وہ پہننا سنت ہے۔ حضرت معاویہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں قبیلہ مزینہ کے ساتھ آیا اور ہم نے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا تکمہ یعنی بٹن، آپ کی قمیض کا تکمہ یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ امام بغوی کی روایت میں ہے کہ میں نے بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگایا۔ تو گویا کہ آپ کا کرتا اس قدر فراخ تھا کہ ہاتھ مہر نبوت تک پہنچ گیا، یعنی یہ کھلا ہوا، انہیں ہاتھ ڈال کے پیچھے تک ہاتھ چلا گیا، اس کا مطلب کھلا ہے تبھی سامنے سے پیچھے تک ہاتھ چلا گیا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتا جو اتنا کھلا ہونا چاہیے۔ حوالہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ صفحہ 295 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 158 جلد 1۔ سنت نمبر 7 کرتا یا قمیص وغیرہ کا گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے۔ کرتا یا قمیص وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں قمیص کا گریبان سینے پر یہ باب باندھا ہے، قمیص کا گریبان سینے پر یہ جو ہے باب قائم کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ گریبان سینے کی طرف ہونا سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کا گریبان سینے کے مقام پر تھا، اور یہی قمیص کی سنت ہے۔ کرتے کی بھی یہ سنت، اور قمیص جو تنگ آستینوں والی بناتے ہیں قمیص کی بھی یہ سنت ہے۔ نیز علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بیچ میں ہوتا تھا، دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتا تھا۔ یہ کتنی اہم بات کر رہے ہیں حضرت لکھنوی، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرف جو گریبان بناتے ہو کہتے ہیں یہ سنت ہے، کوئی ادھر بناتا ہے کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ وہ سنت سینے پر ہی ہے، اور امام بخاری نے تو باب باندھا ہے، لہٰذا اس سائڈ کے اوپر جو ہے گریبان بنا کے کہنا یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں، سنت یہ جو بتا دیا۔ اور یہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا، قمیص کا گریبان سینے پر ہونا، باب قائم کیا، گویا کہ رد کیا ان لوگوں کا جو دائیں بائیں کو جو سنت کہتے ہیں۔ تو فرمایا حوالہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری صفحہ 303 جلد 21، اس سے آیا صفحہ 174 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 8، کرتا یا قمیص دائیں طرف سے پہننا سنت ہے۔ جب کرتا یا قمیص پہننے لگیں تو پہلے دائیں طرف سے، اپنا دائیں بازو ہے دائیں طرف سے پہننا شروع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے، کرتا جب پہنتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے۔ حوالہ سنن ترمذی، سنن نسائی، مشکات صفحہ 374 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 159 جلد 1۔ مسئلہ، ہر لباس کے زیب تن کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے، ہر لباس کے زیب تن کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرے، دائیں جانب سے ابتدا کرے۔ اس کے بعد سنت نمبر 9، سرخ یا سبز دھاری دار کرتا یا چادر اوڑھنا سنت ہے۔ سرخ یا سبز دھاری دار، سرخ دھاریاں ہیں یا سبز دھاریاں ہیں، سرخ یا سبز دھاری دار کرتا یا چادر اوڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، صحیح فرماتے ہیں آپ کو میں نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا،
تو گویا کہ آپ کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہے. آپ نے سرخ جوڑا چادر پہنی ہوئی ہے, اوڑی جوڑا پہنا ہوا ہے, اور آپ کی سرخ جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کے نصف ساق آدھی پنڈلی تک جو ہے وہ ہوتا کرتا, تو نیچے سارا پنڈلی آپ کی ننگی, تو سفید جو چمکدار پنڈلی آپ کی نظر آ رہی ہیں. تو وہ کیفیت صحابی بیان کر رہے ہیں. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہے. حوالہ یعنی ریفرنس شمائل ترمذی صفحہ 76. تو دیکھو سرخ دھاریاں, سبز دھاریاں, دھاری والا جو ہے چیکس والا, جیسے آج کل چیکس کے لباس بنتے ہیں, یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ظاہر یہ رنگ آج کی دنیا میں کتنے مقبول و محبوب سمجھے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رنگ کا جوڑا پہن کے آپ کو دکھا دیا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اور ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے. نیز حضرت قدامہ کلابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر سرخ دھاری دار منقش حلہ یعنی لباس دیکھا. یعنی عرفہ کی رات آپ کے جسم عطر پر سرخ دھاری دار منقش حلہ یعنی نقش و نگار بنے میں, پھول بوٹے بنے ہوئے, نقش و نگار و منقش حلہ یعنی لباس دیکھا. اب تک وہ صحابی جو ہے یعنی اس حالت میں یعنی عرفے کی رات میں آپ کے اوپر جو ایسی سرخ دھاری دار لباس دیکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب آپ کا پسندیدہ جو ہے یہ رنگ ہے, اور یہ حلہ آپ نے پہنا ہوا ہے, اور وہ عرفے کی رات, ظاہر کہ وہ حج عمرے کا موقع ہے, یہ حج کا موقع, اور آپ عرفے کی رات میں یہ پہن رہے ہیں. سیرت الشامیہ صفحہ 467. سنت نمبر 10, دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. سرخ دھاریاں, نیلی دھاریاں, سبز دھاریاں, تو دھاری دار جو ہے وہ دھاریاں ہیں, تو دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر جو ہے کپڑوں میں زیادہ پسند تھی. یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی, یعنی یمن کی بنی ہوئی آتی تھی, اور وہ منقش ہوتی, اس میں بیل بوٹے بنے ہوتے تھے, نقش و نگار بنے ہوتے تھے, جو بیل بوٹے بنے ہوتے, اور فرمایا کہ وہ یمنی چادریں آپ کو زیادہ پسند تھیں. اور یہ حوالہ صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری صفحہ 865 جلد 2, اور اسی طرح کے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. نوٹ, یہ یمن میں بنی ہوئی چادریں ہوتی تھیں, یعنی یہ یمنی منقش چادر کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے کہ یہ یمن میں بنی ہوئی چادریں ہوتی تھیں جن میں لال دھاریاں ہوتی تھیں, کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھیں, کسی میں سبز دھاریاں ہوتی تھیں. اس لیے اوپر کہا کہ دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. اب وہ دھاری دار نیلا ہو, سبز ہو, سرخ ہو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر لباس کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی, اور عام طور پہ سرخ ہوتی تھی. سرخ دھاری دار آپ نے حلہ پہنا ہوتا, صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ اتنے حسین لگ رہے ہیں. یہاں تک کہ بہت صحابہ نے فرمایا کہ اس سرخ یمنی چادروں کے اندر آپ سب سے زیادہ حسین ہم نے دیکھا, کبھی آپ کو دیکھتے تھے, کبھی چاند کو دیکھتے تھے. تو دیکھو یہ نبی کی خوش لباسی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں یہ جو ہے نبی کی خوش لباسی آپ کے سامنے لاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے رنگ کس انداز سے پسند ہے, اور سیاہ ستہ کی احادیث ہیں. اس نے فرمایا کہ سنت نمبر 10 کہ دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی. حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 865 جلد 2 اور صحیح مسلم. نوٹ, یہ یمن میں بنی ہوئی چادریں ہوتی تھیں جن میں لال دھاریاں ہوتی تھیں, کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھیں, کسی میں سبز دھاریاں بنی ہوتی تھیں, اور خوشنما ہونے کی وجہ سے ان کو جیر کہا جاتا تھا. جیم حمزہ اور را, جیر عربی میں جیر ایسی خوشنمائی کو کہتے ہیں, جیر کہا جاتا تھا. حوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 181 جلد 1. دیکھو یہاں تک جو ہے یہ 10 سنتیں جو ہے آپ کے سامنے بیان ہو گئی. یہ لباس کی انشاءاللہ باقی سنتیں آگے بیان کروں گا.